السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی سیکنڈ ایئر کے مضمون سائنس کے کرشمے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سائنس کے کرشمے یہ بھی ایک اہم مضمون ہے۔ اس کا متبادل عنوان یہ بھی آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی نام سے مضمون نہیں آتا، جیسے یہ لکھا ہوا ہے سائنس کے کرشمے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متبادل عنوان آ جاتا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ سائنس رحمت یا زحمت، تو آپ نے پھر اس طرح سے اس مضمون کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو عنوان ہے وہ ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر آپ کو یہ عنوان آ جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کون سا ہمیں مضمون آ گیا ہے۔ آپ نے کوئی کہانی نہیں لکھ دینی، آپ نے یہی لکھنا ہے مضمون سائنس کے کرشمے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شعر کا مصرع دے دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس پر مضمون لکھیں، تو وہ اصل میں وہی حوالہ جاتی اشعار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ نا مضمون نگاری کے حوالے سے چند ایک اہم باتیں ہیں، وہ بھی آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہیڈنگ نہیں بنانی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چھوٹی کلاسز میں ہم بناتے آتے ہیں تاکہ بچہ آسانی کے ساتھ مضمون لکھ لے۔ وہ اصل میں اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو اس طرح سے کروایا جاتا ہے، لیکن مضمون میں ہیڈنگ نہیں بنانی آپ نے۔ اور دوسرا کوشش کرنی ہے کہ ہر صفحے پہ ایک آیت، ایک شعر، ایک حدیث یا کوئی ایک قول لکھ لیں، مطلب ایک چیز ایک صفحے پہ لازمی آئے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مضمون میں اچھے نمبر آ جاتے ہیں۔ اور ایک صفحے پہ کم سے کم 2 پیراگراف بنانے ہیں۔ اب آتے ہیں جی مضمون کی جانب۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں نے نا اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے خاکہ بنا دیا ہے۔ خاکہ کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ لائنس، تو یعنی کہ یہ وہ کی پوائنٹس ہیں جو ہم نے اپنے مضمون میں بیان کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں یہ ہیڈنگز لکھنی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، خاکہ کبھی بھی مضمون میں نہیں لکھنا آپ نے، یہ صرف کی پوائنٹس ہیں۔ اب دیکھیں ہم گائیڈ کھولتے ہیں تو گائیڈ میں ہمارے پاس بہت زیادہ مواد بکھرا پڑا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی اس میں کیا لکھا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو میں نے اسٹوڈنٹس کی سہولت کے لیے یہ خاکہ بنا دیا ہے۔ آپ نے انہی باتوں کو ترتیب کے ساتھ اپنے مضمون میں وضاحت کر دینی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ اچھے نمبر حاصل کر لیں گے۔ پہلا ہے معنی اور مفہوم۔ سب سے پہلے آپ نے معنی اور مفہوم بتانا ہے سائنس کے متعلق۔ سائنس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بتانا ہے حکم خداوندی، خدا کیا حکم دیتا ہے سائنس کے حوالے سے۔ پھر آپ نے بتانا ہے اسلام اور سائنس کیا چیز ہے۔ اس کے بعد آپ نے کمپیریزن کرنا ہے سائنس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کا اور سائنس کے بعد کی جو زندگی اس کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد سائنس کی ایجادات بتا دینی ہے اور اینڈ پہ ہم نے اس کے نقصانات بتا دینے ہیں، سائنس کے جو منفی رجحان ہے۔ یہاں پہ میں نے انہی خاکے کے جو نکات ہیں ان کو ایکسپلین کیا ہے، ان کی وضاحت کی ہے۔ تو آپ کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس میں لکھنا ہے پہلا جو ہے معنی مفہوم، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ نمبرنگ نہیں دینی، یہ صرف میں نے آپ کی سہولت کے لیے لکھی ہے۔ سائنس ایک علم کا نام ہے جس میں نئی چیزوں کی کھوج لگانا، تحقیقات کرنا، دریافت وغیرہ کرنا شامل ہے۔ یہاں پر آپ اسٹوڈنٹس فزکس میں سائنس کی ڈیفینیشن لکھی ہوتی ہے، یا سائنس کی کسی بھی کتاب میں سائنس کی ڈیفینیشن انگلش میں لکھی ہوتی ہے، آپ وہی ڈیفینیشن انگلش میں لکھ سکتے ہیں، بعد میں اردو میں اس کی وضاحت کر دیجئے گا کہ اس طرح سے سائنس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ تھا حکم خداوندی، اس کو ایکسپلین کریں گے۔ حکم خداوندی یعنی پہلا ہمارا ہو گیا، اسی کے آگے سے ہم نے مطلب یہاں پھر نیا پیراگراف بنا لیں گے۔ تو یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے لکھا ہوا ہے، اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے یہ جو زمین کائنات میں نے ساری بنائی ہے اس کو تذکیر کرو، اس کی سیر کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، دراصل انسان اپنی مصروفیات میں بھٹک گیا ہے، پیسہ کمانے کی دوڑ میں ہر انسان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ طلوع آفتاب کا منظر دیکھے، غروب آفتاب کا منظر دیکھے۔ یہاں جناب راتوں کو تو دن چڑھتے ہیں، ہمارے شہروں کا یہی عالم ہے۔ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں جناب فجر کے ٹائم تو سوتے ہیں، ساری رات ان کا جو ہے موبائل چلتا رہتا ہے۔
تو اسی وجہ سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم طلوع آفتاب، غروب آفتاب کا منظر دیکھیں یا کائنات کی سیر کریں، ہم آسمانوں میں نکلیں، آسمانوں میں خلا سے باہر نکلنے کے لیے راکٹ چاہیے، راکٹ کے لیے سائنس چاہیے، سائنس پڑھیں گے تو راکٹ بنائیں گے نا۔ اسی طرح جتنی بھی انوینشنز ہیں ان کے لیے سائنس ضروری ہے۔ مطلب انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ کائنات کو تسخیر کرنا ہے سائنس کی بدولت۔ تیسرا پوائنٹ میں نے اوپر لکھوایا ہے کہ اسلام اور سائنس، یہاں پہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ سائنس پڑھنے سے جو ہے نا وہ بندہ جو ہے وہ دہریہ ہو جاتا ہے، اسلام سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سائنس دراصل انسان کو، خاص طور پہ کوئی بھی مذہبی انسان ہے، کوئی بھی مذہب ہے اس کا، اسلام مسلمان بھی ہے، وہ اللہ کی اور قریب ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک انسان صرف اپنا باڈی سٹرکچر دیکھ لینا وہ کس طرح سے بنا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ انسان بڑی کوشش کر رہے ہیں روبوٹ بنانے کی، لیکن وہ ٹین کا ڈبہ ہی ہے، وہ انسان جیسا تو ہو نہیں سکتا نا۔ اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں۔ تو جو مثال کے طور پہ اس اس ارتھ پہ، دنیا پہ آکسیجن کی جتنی مقدار ہے، اگر اس کا 1% بھی بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو دنیا کا نظام ہی خراب ہو جانا ہے۔ تو بندہ سوچے یار اتنا پروپر، اتنا پرفیکٹ نظام کس نے بنایا، اس کے ذہن میں آئے گا یار اللہ نے بنایا۔ سائنس میں کچھ ہیں جو کہتے جی خود بخود بن گیا، تو خود بخود چیزیں نہیں بنتی، عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی۔ اس کے بعد جی چوتھا پوائنٹ ہے اسلام سے پہلے زندگی، سوری اسلام کہہ رہا ہوں، سائنس سے پہلے زندگی۔ سائنس سے پہلے بڑی مشکل زندگی تھی جی۔ دیکھیں نا، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو بجلی نہیں ہوتی تھی، مغرب کے بعد ہی سناٹا پڑ گیا، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، لوگ گھروں میں محدود ہو گئے تھے، ہو جاتے تھے، کوئی کاروبار نہیں ہے، سب کچھ مطلب ڈر لگتا تھا لوگوں کو۔ اس کے بعد کوئی ٹرین نہیں ہے، کوئی ہوائی جہاز نہیں ہے کہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا آئیں، کوئی قاصد مطلب وہ جو ہے موبائل فون ہو گیا، ٹھیک ہے، میسنجر، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں۔ زندگی بہت مشکل ہوتی تھی۔ مثال کے طور پہ کسی کے جسم پر کوئی کٹ لگ گیا، خون نکل رہا ہے، تو خون نکلی جا رہا ہے، انہوں نے پٹی باندھ دی ہے، خون پھر بھی نکلی جا رہا ہے، کوئی سرجری نہیں ہو سکتی، تو خون نکلتا نکلتا جناب وہ بندہ ہی مر جاتا تھا، ٹھیک ہے، کچھ دنوں میں۔ تو سائنس نے کیا کیا، تو انقلاب لے آیا سائنس نے ہر چیز بدل کے رکھ دی۔ اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں، مطلب لوگ پہلے جو ہیں سائنس سے پہلے جناب کھیتوں میں جایا کرتے تھے، اور سائنس کی بدولت اپنے گھر میں بڑا کمفرٹیبل ہو کے جو ہے نا وہ رفع حاجت کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے جی سائنس کے بعد کیا ہوا، سائنس کے بعد بے شمار سہولتیں آ گئیں، زندگی آسان ہو گئی، سائنس نے رحمتیں اپنی جو ہیں وہ نچھاور کر دیں۔ ہوائی جہاز بن گیا، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ٹرین بن گئی ہے، اے سی بن گیا، مطلب مختلف ایجادات ہیں، وہ سارا کمپیریزن کرنا ہے آپ نے، اس طرح مضمون کی لینتھ بڑھ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جناب جو چھٹا پوائنٹ ہے اس میں ایجادات بتانی ہے، یہاں پہ ہماری زیادہ لینتھ بنے گی۔ یہ دیکھیں سائنس کی ایجادات، اس میں ہم ایجادات بتا رہے ہیں، ہوائی جہاز بتا رہے ہیں، ہوائی جہاز کی بدولت ملکوں کا سفر جو مہینوں میں ہوا کرتا تھا وہ گھنٹوں میں سمٹ گیا ہے۔ انٹرنیٹ 21ویں صدی کی سب سے بڑی ایجاد ہے، اس نے پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے۔ گلوبل ولیج کا مطلب کیا ہے، پہلے دیہاتوں میں ہوتا تھا ایک پیپل کا درخت ہے، اس پیپل کے درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوتے تھے، سارا گاؤں جمع ہوتا تھا، وہ کہانی سنائی تو جناب وہ پورے گاؤں والوں نے سن لی۔ اسی طرح انٹرنیٹ پہ آپ نے ایک پوسٹ ڈالی، انسٹا پہ ایک ریل ڈالی، ٹک ٹاک پہ ڈالی، جناب وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد بجلی کی ایجاد، آج ہر چیز بجلی کے اوپر ہے، مائکرو ویو اوون بجلی سے چلتا ہے، ٹھیک ہے جی، پنکھے بجلی سے چلتے ہیں، اے سی جو ہے بجلی سے چلتا ہے، آپ کا موبائل، میرا لیپ ٹاپ، چارجر، ہر چیز، مطلب کہ جو چیزیں جو ہیں، دیکھیں گاڑیاں بھی جو ہیں وہ اب اس کو بجلی پہ لایا جا رہا ہے، الیکٹرک کی جا رہی ہے، اس میں ٹیسلا کا بہت بڑا رول ہے۔ تو ساری دنیا الیکٹرسٹی کی طرف آ رہی ہے، تو بجلی بہت بڑی ایجاد ہے۔ اس کے بعد ٹرین کا استعمال، شہروں میں مال بلٹی کروایا جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، بڑی سہولت ہے۔ موبائل فون نے جی جناب سب کی نوکریاں ختم کر دی ہیں، پہلے لوگ الگ سے کیلکولیٹر رکھتے تھے، موبائل میں کیلکولیٹر آ گیا، پہلے لوگ الگ سے گھڑی پہنتے تھے، موبائل میں گھڑی آ گئی، پہلے لوگ الگ سے ٹارچ رکھتے تھے، اب موبائل میں جناب ٹارچ آ گئی ہے۔ اس کے بعد لوگ الگ سے نقشے رکھتے تھے، موبائل میں نقشہ بھی آ گیا، پہلے لوگ الگ سے نوٹ بک رکھتے تھے، موبائل میں نوٹ بک بھی آ گئی ہے۔
الغرض ہر چیز موبائل میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ بہت بڑی ایجاد، ریفریجریٹر مطلب کہ جناب ٹھنڈی چیز کر لو، جو چیز پہلے ضائع ہو جاتی تھی، باسی ہو جاتی تھی، اے سی کی بدولت اب جو ہے وہ ریفریجریٹر کی بدولت بڑی سہولت ہے۔ اے سی کے بغیر تو آج کسی کا گزارا نہیں ہے۔ بچے کہتے ہیں ہم نے کلاس میں جانا ہی نہیں ہے اگر اس کلاس میں اے سی موجود نہیں ہوگا، ہم نے اس مسجد میں اعتکاف پر بیٹھنا ہے جہاں اے سی لگا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اے سی جو ہے، اے سی آج بڑی اہم چیز ہے۔ ادویات سب سے بڑی ایجاد ہے، سب سے بڑی ایجاد ہے۔ پہلے لوگوں کی عمریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھیں، یہ غلط کنسیپٹ ہے ہمارے یہاں پہ کہ لوگوں کی پہلے بڑی عمریں ہوتی تھی۔ پہلے لوگوں کی عمریں کم ہوتی تھی، آج زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ کیسے، دلیل کے ساتھ میں بات کروں گا۔ پہلے کسی کو وائرس لگ گیا، کوئی ملیریا ہو گیا جناب، مر گیا، ڈینگی ہو گیا، مر گیا۔ کسی بندے کو جناب کوئی بیماری ہو گئی ہے، سر درد ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یار کالا جادو ہو گیا اس پہ، کوئی بیماری کا علاج موجود ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی سرجری نہیں ہوتی تھی۔ کینسر ہو گیا، مر گیا، ایڈز ہو گئے، مر گئے، ٹی بی ہو گیا، بندہ مر گیا۔ ہر چھوٹی بیماری پہ جناب اس کی تشخیص نہیں، حکیم جو ہے وہ جواب دے دیتے تھے جی بس جی اللہ دا حکم ہے، کی کر سکتے ہیں۔ تو بس جی اللہ دا حکم نہیں ہوتا تھا، اصل میں ایجادات نہیں ہوئی تھی۔ تو اب جناب دوائیاں ہیں، سر درد ہو رہا ہے، چلو بیٹا یہ دوائی کھاؤ، پہنچو کالج پہنچو، ٹھیک ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اچھا جی جسم درد ہو رہا ہے، چلو چلو بیٹا یہ والی دوائی کھاؤ، چلو پہنچو۔ مطلب کوئی جو سارا نظام ہے زندگی بڑھنے کا وہ میڈیسنز کے اوپر ہے۔ پہلے لوگ جہاں پہ 50 سال زندگی گزارتے تھے اب 60 سال جی لیتے ہیں۔ ہاں وہ جو بات ہے کہ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی، وہ اس سینس میں زیادہ ہوتی تھیں۔ پہلے یہ چٹخارے کھانے نہیں ہوتے تھے، یہ گندے تیل میں وہ جلیبیاں اور سموسے اور پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، تو ہارٹ اٹیک کم ہوتے تھے اس وجہ سے۔ اس کے بعد سرجری، یہ بھی ساتھ ہی آپ نے ڈسکس کر دینا ہے۔ نقصانات آخری اس کا پوائنٹ ہے، اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جی سائنس کا نیگیٹو یوز ہو رہا ہے، ایٹم بم بنایا جا رہا ہے، اس سے اسلحہ بنایا جا رہا ہے جس سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ اس کے بعد یہ اشعار میں نے لکھ دیے ہیں، یہ آپ نوٹ کر لیں اور اسکرین شاٹ بھی آپ لے سکتے ہیں، ان کو آپ لکھیں۔ ہر صفحے پہ ایک جو ہے وہ آپ نے لازمی شعر لکھنا ہے تاکہ آپ اچھے نمبر حاصل کر لیں۔ پہلا شعر پڑھ دیتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے املا کی غلطیاں نکل آتی ہیں، بچے کو پڑھنے میں مشکل آتی ہے اس وجہ سے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ مطلب میں بہت حیران ہوں، دنیا بدلی جا رہی ہے، ابھی تو بیمبو کوپٹر بھی آنا ہے، ابھی تو اینی ویئر ڈور بھی آنا ہے۔ دوسرا شعر، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ مطلب کہ آسمان کے تارے جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ آج انسان مارس پہ پہنچ گیا ہے، اب آگے ہم تک بھی پہنچ جائے گا۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، اللہ نے یہ جہان بنایا جی انسان کے لیے، تو اقبال کہتا ہے بھئی تو نے جہان کی سیر کرنی، تذکیر کرنا ہے۔ پھر اقبال کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، مطلب جو ترقی کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، ستاروں کی جانب مطلب ترقی کا استعارہ۔ پھر اقبال کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اس کے بعد اقبال کہتا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ یہ جو شعران ہے یہ آپ نے اینڈ پہ لکھنا ہے۔ نقصانات میں آج کل آپ کو پتہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، روبوٹ کا دور آنے والا ہے، تو اس سینس میں ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ امید کرتا ہوں مضمون پسند آیا ہوگا، دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ سب کا بھلا ہو جائے۔ سب دا بھلا تے سب دی خیر۔ اللہ حافظ جی۔